کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ سردار اور آ گیا حضرت امام جعفر، اللہ کی رضا ہے حضرت امام جعفر، امام جعفر صادق مرادے اہل یقین۔ ادھر آ کے مجھے بہت اچھا لگا ہے اور میرا بہت ذہن بن گیا ہے۔ میں نے اپنی خوشی سے اور ان لوگوں سے ادھر کے ماحول سے متاثر ہو کر اپنے سر پر امامہ شریف سجایا ہے۔ آج کل جو ہے یہ 2 نمبر پیرے ہیں اور جو اپنے کو سید کہتے ہیں اور پیر کہتے ہیں، ایسے ہی ماحول کو خراب کر دیتے ہیں اور پیروں کو بدنام کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم لوگ کو بتایا، اس بات کی بڑی ہم لوگوں کو خوشی ہوئی۔ ہم جب بھی کوئی بھائی کرے یا کوئی بھی کرے ہم غصے سے جواب دیتے گئے، لیکن بابا جی نے فرمایا کہ جس تالے کو ہتھوڑے سے توڑا جائے وہ دوبارہ کام نہیں آتا، اور اگر چابی کا استعمال کیا جائے تو اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے رشتوں کو غصے سے نہیں بلکہ پیار سے سنبھالیں، اپنے رشتوں کو پیار سے بچا کے رکھیں۔ آج بتایا گیا ہے کہ میت کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں آج کل ہمارے یہاں، کہ جہاں انتقال ہوتا ہے وہاں سے پھر یہاں بلاتے ہیں باہر ملک سے، شہر سے دوسرے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں انتقال ہو وہیں دفنا دینا چاہیے۔ اور بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کو لوگ اس پہ سرد خانے پہ رکھ دیتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں، جا کے ادھر دھاگے باندھ دیتے ہیں یا تالے وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وقت تو سب کے پاس نہیں ہوتا، لیکن وقت نکالنا پڑتا ہے، اور دین کے کاموں کے لیے تو وقت نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایسا موقع ہمیں بار بار نہیں ملے گا۔ جو وقت ہے کچھ سیکھ لیں، کچھ کر جائیں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلا دیں، یہی ہمارا ایک بہترین احساس ہے۔ میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ پہلے ہم اسلام سے بہت زیادہ دور تھے، یہاں پہ پہنچے ہیں، ہمیں سنتوں کا پتہ چلا ہے کہ سنتیں بھی ہوتی ہیں اور کس طرح ہم نے زندگی میسر کرنی ہے، تو اب آج ہمیں پتہ چلا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ امیر سنت نے 11ویں کے حوالے سے ذہن دیا کہ ماہانہ 11ویں ہمیں ہر مہینے کرنی چاہیے، اور اس کا ذہن جو ہے نا وہ ہمیں نسل در نسل جو ہے نا وہ آگے منتقل کرنا چاہیے۔ آج جو اس مدنی مذاکرے میں سیکھنے کو ملا، امام جعفر صادق کے عرس کے حوالے سے امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی، اور اس پہ کافی عاشقان رسول نے ابھی سے ہی نیت پیش کی، اور انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق کا عرس اور ان کی نیاز کروں گا۔ نفلی روزوں کے حوالے سے بھی باپا جانی نے بتایا کہ اس کے اجر و ثواب کتنا ہے، تو اس کی میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھوں گا اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کی ترغیب دلاؤں گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ رجب کے 7 روزے رکھوں۔ انشاءاللہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ 27 رجب المرجب کو روزہ بھی رکھوں گا اور دعوت اسلامی کے ساتھ 3 دن کا مدنی قافلہ بھی کروں گا۔ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جو چینجنگ آئی ہے، مجھ جیسا گناہ گار بندہ بھی الحمدللہ اس ماہ محترم کے 7 روزے رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ فیصلہ آباد مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، پہلی دفعہ دیکھنے آیا ہوں، مجھے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں آئندہ مدنی مذاکرہ بھی دیکھنے آؤں گا اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ شخص جسے رجب کے فضائل کا ہی نہیں پتا تھا، وہ جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ نفلی روزے کیا ہوتے ہیں، وہ تو فرض نہیں رکھتے تھے، تو ماشاءاللہ ان کے فیضان سے جو ہے وہ اب فرض کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اسلامی بھائی جو ہیں وہ نوافل کی طرف بھی آ رہے ہیں، نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی پاکستان میں جس طریقے سے دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ دل خوش ہوتا ہے، صحیح حق ادا کرتے ہیں، اور جو بھی دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اور دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہے، ان سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے، اس کی دین و دنیا ماشاءاللہ کامیاب اور کامران ہو جاتی ہے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا اچھا ہے. نہ بھی کہیں تب بھی نیت ہو چکی. کہ دل میں نیت نہ ہو تو زبان سے کہنا فائدہ بھی نہیں دے گا. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, اب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو پھر یہ کہ کھا پی نہیں سکیں گے مسجد میں. ہاں نیت کر لیجئے. اب بھلے آپ افطار کر لیں یا نیاز کھا لیں, جو بھی کھانا ہے یا سونا ہے. تاہم یہ کہ مناسب طریقہ یہی ہے کہ نیت کھانے پینے کے لیے نہیں, ثواب کے لیے کریں, اللہ کے لیے کریں, ثواب کے لیے نیت کریں. اور پھر کچھ نہ کچھ ذکر و درود شریف کی ترکیب کر لیں یا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے آپ کھائیں پییں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں جو تشریف لائے ہیں تو پہلے تو کچھ نیتیں میں کروا دوں مختصراً. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنے ثواب, اچھی نیتیں ثواب زیادہ ملتا ہے. لیکن اتنا سمجھ پڑنا چاہیے کہ کون سی نیت کرنی ہے, علم نیت ہو. بہرحال یہ کہ نیتیں کریں جو بنتا ہے آپ کا ذہن, اس کی ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے اور دوسروں کو اشارے کرنے, خود کشادہ کھل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے علم دین کی باتیں سنوں گا. جب جب صلو علی الحبیب سنوں گا بلند آواز سے صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم کہوں گا. آخر تک یعنی اعلانات, صلاۃ والسلام, دعا وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. ختم ہونے کے بعد مجبوری نہ ہوئی تو آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کروں گا. آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت وغیرہ کے متعلق انفرادی کوشش کرنے کا ثواب بھی کماؤں گا. مزید توجہ گئی اور سمجھ میں آیا تو نیتیں بڑھا لوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے رجب شریف کی آج 16ویں رات ہے. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 سے 16ویں رات کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 16 یعنی 16. جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے وہ رجب شریف کی سنت دعا پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علی محمد. اب سوالات کیجئے, سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے
آئیں وائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بے سبب قائم رہتا نہیں، بوڑھی تو انشاءاللہ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج کے اس مدنی مذاکرے کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے طلبہ کرام اور طالبات وہ اپنے گھروں پر دیکھیں گے انشاءاللہ اختتام بخاری کا بھی سلسلہ ہے، یعنی کہ بخاری شریف کی آخری حدیث پاک تلاوت کی جائے گی اور کچھ اس کے ساتھ مزید کچھ مختصر سا بیان بھی کیا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ من المعلوم أنه على مر العصور والأزمان الناس كلما نزلت بهم فاقة أو ابتلاء أو مصيبة أول من يلجؤون إليه هم العلماء. في يومنا هذا المصائب والابتلاءات كثيرة التي تنزل بهذه الأمة، فنحن كطلاب علم وكمشايخ وكعلماء أفراد كنا أو جماعات، ما هو دورنا في هذه الظروف التي تنزل بنا؟ أفيدونا بارك الله تعالى بكم. یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ پہلے جب لوگوں کا معمول رہا ہے کہ مشکل آتی تھی، تنگ دستی، فقر و فاقہ، آزمائش وغیرہ، تو وہ سب سے پہلے علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں امت پر بہت زیادہ آزمائشیں اور مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، تو بطور طالب علم اور بطور مشائخ علماء خواہ افراد یا جماعتیں ان حالات میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس طرح کا انہوں نے عربی میں سوال کیا اور اس کا ترجمہ بھی اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے کے دور میں اور اب جو دور چلا ہے اس میں فرق کافی ہو گیا ہے، جو زمانے نبوی سے دوری ہو رہی ہے فرق آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں بھی پھر علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں جہاں جیسا ماحول، تو کہیں کے لوگ جو علماء سے مربوط ہیں رابطے میں، کہیں کے لوگ دور بھاگتے ہیں، ایک تعداد ہے جو دور بھی بھاگتی ہے، اور مصیبتیں پریشانی آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کی لوجک تلاش کرتے ہیں، حکمت تلاش کرتے ہیں، پھر بولتے ہیں یار یہ نہ کرتے تو یوں ہو جاتا، ہوں کرتے تو ہو جاتا، اس طرح کی مطلب یہ زیادہ نوٹ کر رہا ہے۔ نزلہ ہو گیا تو ٹھنڈا پانی پی لیا تھا نا اس لیے ہو گیا، اور کھٹی چیز کھا لی تھی اس لیے ہو گیا، رات زیادہ جاگا ہوں اس لیے ہو گیا، رات زیادہ نہ جاگتا تو نہ ہوتا، چاول نہ کھاتا تو نہ ہوتا، سمجھے؟ ہم اس طرح کی مطلب اب ترکیبیں کچھ ہوا تو یہ سارا یوں سوچتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں تو اللہ عمل کی توفیق دے، یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی صورت پیش آئے، پریشانی، تکلیف، تو یہ نہ کہے کہ اگر یوں کرتا، جب لو آتا ہے نا تو شیطان اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جب یعنی کہ اس طرح کی کوئی صورت پیش آئے تو بندہ یہ کہے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ پاک نے جو مقدر کیا، مقدر کیا میں نے جو چاہا، اللہ پاک نے جو چاہا سو ہوا، اس نے رب نے جو چاہا وہ ہوا۔ ہم مطلب یہ وہ لوجک تلاش کرنے شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے مطلب یہ کہ پہلے کا دور بڑا پاکیزہ مقدس دور، اور جو دوری ہوتی ہے کمزوری بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، تو اب پریشانیوں میں علماء و مشائخ کی طرف رخ میں نے جو نوٹ کیا وہ کم ہے، یا تو بابا جیوں کی طرف جائیں گے جو اہل علم نہیں ہوتے عام طور پر، ان کے دوسرے انداز ہوتے ہیں، یا بہرحال وہ کسی طرح بھی اپنی وہ ترکیب بناتے، لیکن اچھے لوگ بھی پڑھیں تو وہ علماء کے پاس جا کر دعائیں بھی کروائیں گے، مشائخ کے پاس جا کر دعا کی درخواستیں کریں گے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ سب سے اولیت جو ہے وہ علماء و مشائخ کو دی جائے، کہ کوئی بھی پریشانی مشکل آئے تو بندہ ان سے رجوع کرے اور ان سے دعا کی درخواست کرے، کہ یہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں،
اللہ کی محبت، اللہ پاک کی معرفت پہچان ہم سے زیادہ ہوتی ہے. ہم لوگ عوام ہم اتنا نہیں سمجھتے. تو جو اللہ کا جتنا نیک بندہ ہوگا تو اہل علم، جو علم ہونا، علم دین ہونا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس اچھی بات ہے کہ عالم جو ہے نا، عالم دین ہو. ہاں تو عالم تو بہت کہلاتے ہیں. عالم دین ہو، دین کا عالم ہو، خوش عقیدہ ہو، عاشق رسول. تو عالم دین کا سونا جو ہے نا، یہ غیر عالم کی عبادت سے بڑھ کر ہے. کہ ایک سے سونے میں 100 حکمتیں ہوتی ہیں، اور عالم کا 2 رکعت نفل پڑھنا یہ غیر عالم کے سال بھر کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اس طرح کے اقوال بزرگوں کے، علماء کے لکھے ہوئے، یہ اہمیت بتانے کے لیے کہ عالم اور غیر عالم میں، جس کو عام طور پہ جاہل بولتے ہیں، میں یہ لفظ تھوڑا ہیوی بہت ہے تو کسی کو چوٹ کرے نہیں، تو جاہل کو بولے کیا جہالت میں، تو اس کو ذرا جھٹکا لگے گا. تو ہمیں وہ سافٹ الفاظ، یہ مجھے بہت پہلے کسی نے مطلب توجہ دلائی تھی. میں داڑھی منڈا بولتا تھا، تو بڑے اجتماع کی بات ہے. اور پتہ نہیں ککری گراؤنڈ میں جب اجتماع ہوتا تھا تب کی بات ہے، یا کورنگی میں اجتماع، کراچی کا علاقہ ہے کورنگی، تو اس میں ہوتا تھا تب. بڑا ہے پرانا. وہ تھی وہ شخصیت، وہ شیوڈ تھی، لیکن بات اس کی سمجھ میں آئی میرے. اس نے کہا یار آپ داڑھی منڈا کرتے ہو نا یار، یہ خراب لگتا ہے، آپ شیوڈ کہا کریں. مارنا بھی ہے تو گڑ میں لپیٹ کر مارنا ہے، سمجھے. بالکل آپ تو بالکل چھری چلا دیتے ہیں 2 داڑھی. تو یہ سب مبلغین کو بھی اس میں سیکھنے کا. تو اب میں لفظ جہالت کا استعمال کم کرتا ہوں، کبھی نکل جائے مجھے بولتا نہیں ہوں، لیکن ہمارے دیگر مبلغین بولتے ہوتے کسی نے پکڑ لیا نا کہ آ گیا جاہل، اپنا عالم ہونا ثابت کر، تو جان چھوڑانی مشکل ہو جائے گی. تو اب چونکہ ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے مسلمانوں کو، اور رب کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئے مسلمانوں کو اس کے بارگاہ کے قریب کرنا ہے. تو یہ مطلب اس کو چاہے لٹ بدھو یہ کہہ کر ہم کبھی بھی قریب نہیں لا سکتے، بس یہ تو پیدا ہو جائے گی. اس کو پیار سے پمپاڑ کر محبت سے ہی لانا ہوگا. اور یہ طریقہ بھی وہ کوئی غیر شرعی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹی تعریف نہ کرے، لیکن بہرحال اس کو پیار سے محبت سے سمجھائیں گے تو ہی مانے گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اچھی نصیحت سے، پکی تدبیر سے اور اچھی نصیحت سے اس کو قریب لانا ہے، نہ کہ اس کو پہلے سے بتکا دینا ہے، بھڑکا دینا ہے. تو یہ ضمن مدنی پھول میرے ذہن میں آئے تو میں نے عرض کر دیے. تو علماء کو بھی چاہیے، مشائخ کو بھی چاہیے، مبلغین کو بھی چاہیے، مقررین کو بھی چاہیے کہ جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو، ان کو اپنے انداز پر غور کرنا چاہیے. جاریانہ انداز نہیں چلتا، حکیمانہ انداز ہو، مبلغانہ انداز ہو، مصلحانہ انداز ہو، انہیں اصلاح کرنے والا انداز ہو. تو دیکھو یہ لوگ کتنی قریب آتے ہیں. میں جب سے چلا مجھے میری عمر آپ کے سامنے کیا کیا ہوتا تھا مجھے پتا ہے. اور الحمدللہ جب سے کچھ انداز میں سمجھ آیا اور کچھ کوشش کی تو آج اللہ کی رحمت سے خدا کی قسم وہ ہو رہا ہے جو انبیلیویبل ہے. دعوت اسلامی جو اتنی ترقی کا، میرے خواب میں مجھے سوچ کا ہی نہیں پڑتا تھا، خواب میں بھی پتا نہیں تھا کہ اتنی ترقی. اور آج یہ ہزاروں طلبہ کرام وہ اختتام بخاری کے لیے جمع ہو گئے ہوں گے. یہ تو ایک شعبہ ہے، ورنہ مبلغین کی تعداد ان سے کئی گنا آپ کو زیادہ ملے گی. عیسائی بھائیوں کی، عیسائی بہنوں کی، لاکھوں لاکھ مسلمان آج دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، اور ہزاروں غیر مسلم دامن اسلام میں آ گئے دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوششوں سے. تو سافٹ وے میں ہم عوام ہیں، ہمیں سختی نہیں زیب دے گی. ہم سافٹ وے میں اگر لوگوں کو قریب لائیں گے، نرمی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت دے کر اللہ کرے گا تو یہ کام مزید بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تمہارا علماء اور مشائخ کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر دعا کروائی جائے اور ان سے مربوط رہا جائے، رابطے میں رہا جائے ان سے. ان کے جتنی نزدیکی ہوگی قرب ہوگا، ان کی برکتوں سے بھی انشاءاللہ الکریم مشکلیں آسان ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی. ورنہ علم دین حاصل ہوگا تو قبر و آخرت کی پریشانیوں کا بھی انشاءاللہ وہ دوری کا سامان ملے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد میں دورۃ الحدیث شریف میں اور
तखस्सुस फिल फिक में भी पढ़ाने की सआदत हासिल होती है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल ये अर्ज करना था कि तलबा किराम दरस निज़ामी से फरागत के बाद अपने अपने घरों को चले जाएंगे, फिर इसके बाद मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर इन्हें दीनी काम करने का भी मौका मिलेगा और बाज अपने दीगर और कामों में भी मसरूफ रहेंगे। तो इस दौरान वो अहादीस के जो इन्होंने पढ़ी हैं, तफासीर की किताबें पढ़ी हैं, फिक की किताबें पढ़ी हैं, शुरूहात भी पढ़ते रहे हैं ताकि हदीस समझ आए और तफसीर के जरिए कुरान पाक को समझ सकें। अब ये तो ज़माने तालिब इल्मी में था, तो जाने के बाद ये इसे कैसे याद रख सकेंगे, यानी हम कैसे अपने वजूद के ऊपर अप्लाई करें, कैसे अमली दुनिया में कदम रखें और ये भी सोचें कि भाई हमें अहादीस याद रहें और हम इस पर अमल भी करते रहें, इसी तरह कुरान पाक के साथ हमारा एक मजबूत ताल्लुक रहे और फिर हम इस पर अमल भी करते रहें। तो ये कैसे मुमकिन होगा, आप हमारी इस्लाह फरमाएं। माशा अल्लाहुल करीम। कुरान और हदीस, अब जिन्होंने तलबाए किराम हैं, दौरतुल हदीस जिन्होंने कंप्लीट किया या तकमील के मराहिल में हैं, या जो साहिबान जो तलबाए किराम पढ़ चुके हैं, जैसे कि इस वक्त जो तलबाए किराम दौरतुल हदीस में हैं मुख्तलिफ जामियातुल मदीना के, और हो सकता है इसमें तालिबात भी शामिल होंगी, तो 1431, अब मुझे वो कंफर्म नहीं पता कि इस फिगर में 1431 तलबाए किराम दौरतुल हदीस में, हो सकता है तालिबात भी शामिल हो, नहीं हुई तो फिर इनकी अलग तादाद अगर आ गई तो मैं वो भी अर्ज कर दूंगा इंशाअल्लाह करीम। तो ये बहुत बड़ा फिगर है, इसको मामूली फिगर ना समझें। किसी भी इदारे में हो सकता है कि इतना बड़ा फिगर ना हो दौरतुल हदीस शरीफ का, क्योंकि दीनी तालीम में रुझान लोगों का कम है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और वो अपनी जगह पर वो निज़ाम बने हुए हैं, लेकिन दीन की तरफ आने वालों का इतनी भारी तादाद में, और फिर है कि ये तो दौरतुल हदीस शरीफ तक पहुंचे, लेकिन दीगर तलबाए किराम जो है उनकी तादाद तो इनसे कई गुना ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक की रहमत से दावत इस्लामी इस तरह आगे बढ़ती चली जा रही है, और इसमें एक पैगाम आया कि ये सिर्फ तलबाए किराम की तादाद है, तालिबात इसमें शामिल नहीं, यानी कि गर्ल्स जो हैं जो अंदर से निज़ामी कर रही हैं वो इसमें शामिल नहीं है फिगर में। तो अब यह कि कुरान और हदीस पढ़कर इसको असल एक तो याद रखना, ये एक है मतलब काम है। तो कुरान करीम की तिलावत की, किसी ने हिफ्ज किया तो हिफ्ज करके फिर हमेशा पढ़ते रहना है, वरना फिर ये कि ये हिफ्ज बुलाने में जल्दी करता है, बहुत जल्दी ये बुला दिया जाता है अगर इसको याद करने की कोशिश ना की जाए तो रोजाना तिलावत का एक अपना वो कर ले, एक मंजिल पढ़े तो क्या बात है, बाज खुश नसीब पढ़ते होते हैं एक मंजिल की भी तिलावत है, और वरना कुछ नहीं तो एक 12 तो रोज का पढ़े। वरना आजकल हाफिज साहिबान जो है ना, एक तादाद आपको मिलेगी टेंशन का शिकार होंगे, मुसल्ला सुनाना है, दुआएं करवा रहे होते हैं, तो दुआएं करवा के हाफिज भी बन जाते हैं आप। क्यों मदरसतुल मदीना किसी मदरसे में गए और उस्ताद की खिदमत दी, तो हमारा दुआ तो हो लेकिन दवा भी हो ना, सारा साल पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगा ना। मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मोहम्मद फारूक रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में इनके किसी साथी ने बताया था कि इनको हम आयत पूछे, बल्कि तर्जमा कंजुल ईमान पूछे ना कि इसकी आयत चाहिए तो फौरन बता देते थे, कहीं से भी आयत पूछे तो बता देते थे। तो इनको पूछा कि ये क्या आपको इतना हिफ्ज पक्का कैसे रह गया, तो उन्होंने कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोज एक मंजिल की तिलावत करता हूं।
تو ایک منزل کی تلاوت جو ہے نا یہ کہنا آسان ہے، تو یہ بولتے نہیں تھے زیادہ، جو تو قریب سے دیکھا نا، یہ ہماری طرف پنچایتوں میں نہیں پڑھتے تھے کہ ادھر بم پھٹ گیا، ادھر گولی چل گئی، اور الیکشن میں یہ ہو رہا ہے، سلیکشن میں وہ ہو رہا ہے، اور ادھر دھاندلی چل رہی ہے. ان دھاندلیوں میں وہ نہیں تھے، یہ وہ جو خاموش رہتے تھے، خاموش رہتے تھے. اب جو خاموش رہتا ہے اس کو وقت بہت ملتا ہے عبادت کا، درود شریف کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت قرآن کا. تو یہ ایسے تھے سمجھے. کاش میرے تمام مدنی بیٹوں کو اور مجھ سمیت مفتی دعوت اسلامی کا فیض مل جائے کہ ہم بول 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 کر اپنا اتنا سارا وقت فضول بول کر، اچھا بولنا تو اچھا ہی ہے، فضول بول کر اتنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اتنی پنچایتوں میں پڑھتے ہیں، اتنی پنچایتوں میں پڑھتے ہیں کہ خدا کی پناہ. تو یہ کہ کرنے والے کام کرو، کرنے والے کام کرو، نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. تو یہ ایسا ہی ہے، نہ کرنے والے کاموں میں ہماری بھاری تعداد اس میں پڑی ہوئی. اب یہ واٹس ایپ، سوشل میڈیا، اور جس نے دیکھا یہ سارے مطلب کوئی مفتی بنا ہوا ہے، کوئی آدھا مفتی بن گیا ہے، اور مطلب طلباء کرام ادھر سے نظامی کر کے سمجھتے ہم کو سب کچھ آ گیا. اب یہ سوالات کے جوابات دینا اور اپنے پیج پر بیانات، مطلب نہیں نہ یار، مطلب نہیں کرے، ایسا نہ کرے. مطلب یہ کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غلط مسئلہ بول دیں اور آپ کے لیے گناہ جاریہ کی کوئی صورت نہ بن جائے. اپنے استادوں سے، مفتیان کرام سے بالکل، یعنی ان سے مربوط رہ کر ہی آپ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے. ہر ایک کا بس کا روگ نہیں کہ دینی سوالات کے جوابات دے اور ہر ٹاپک پر وہ بولتا چلا جائے اور اپنی مطلب ہے کہ وہ عقل اور اٹکل سے مطلب یہ سمجھے کہ میں امت کی رہنمائی کر رہا ہوں. حالانکہ یہ تو وہ ہے کہ جو خود بھی ڈوبا ہے، دوسروں کو بھی ڈبو رہا ہے. خالی درس نظامی کر لینے سے کوئی عالم علامہ بن جانا ضروری تھوڑی ہے. علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں، تو علم ہونا چاہیے. تو علم سے صحابہ کرام کے پاس کون سی ظاہری سند تھی؟ تو علم ہو، تو علم سے عالم بنتا ہے. تو بہرحال بہت سمجھنا ہے. بات سمجھتے ہیں کہ ہم کو عربی آ جائے گی نا تو ہم قرآن و حدیث سمجھنا شروع کر دیں گے. یہ بعض لوگ ذہن بھی دیتے ہیں، میں سمجھانا شروع کیا ہوا ہے. نہیں، عربی آنے سے اگر قرآن و حدیث سمجھ میں آ جاتے ہیں نا تو اتنی تفسیریں اور حدیث کی شروعات نہ لکھی جاتی کہ بھائی ان کو عربی سکھاؤ، اور کیمپین چلا دیتے کہ عربی سیکھو. اور پھر عرب کے عربیوں کو پھر وہ تفسیریں پوچھتے لوگ اور شروعات پوچھتے حدیثوں کی، عربی آتی ہے نا ان کو. تو عربی شریف لینگویج ہے، بے شک سب سے افضل لینگویج ہے. جنتیوں کی زبان عربی ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی زبان عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیکھنی چاہیے، بالکل سیکھنی چاہیے. لیکن جو سیکھ لے بھلے ماہر ہو جائے عربی کا، لیکن وہ تفسیر اور حدیث کی شرح نہیں کر سکتا. اس کے اپنے شرائط ہیں، جب تک ان شرائط پر یہ پورا نہیں اترے گا نہیں کر سکتا. ہر عالم بھی شروحات نہیں کر سکتا. شرح تفسیر یہ ایک الگ سے فن ہے، اس کے لیے عالم ہونا تو ضروری ہے، لیکن یہ مزید آگے اس کے یہ فنون ہے کہ جو ان کو معلوم ہو تو یہ کریں گے. یہ آپ سب مطلب مہربانی کر کے اگر خوش فہمی میں ہو نا کہ اب مجھے عربی تو آتی ہے، میں عربی ٹاکنگ بھی کرتا ہوں، میں عربی لینگویج سیکھی ہے میں نے، بلکہ میں ٹیچنگ کرتا ہوں عربی کی. نہیں، آپ کو ایک حدیث کی شرح کی شریعت اجازت نہیں دے گی. بلکہ اگر اٹکل سے شرح کی کسی نے یا تفسیر کی اور وہ درست نہیں ہوئی، اب بھی حرام ہے اس کے لیے کہ اسلام کی لگام ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. ہر ایک کو مطلب یعنی کہ اس کی اجازت نہیں ملتی. اور جو اہل علم ہے اور جو میری اس بات کی گہرائی کو سمجھتے ہیں وہ بالکل سمجھیں گے انشاءاللہ. اور کبھی ایسی کوششیں کی بھی تو اب اس سے باز رہیں گے. ہم نے اپنی جیسے کہ اب ماشاءاللہ ہمارے حاجی عرفان مدنی، مفتی عرفان مدنی صاحب نے جو مطلب فرمایا کیسے یاد رہے کیا کرے، تو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ تفسیر جنان جو ہے نا اس کو گھول کے پی جائیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مفسر بن جائیں گے، لیکن آپ کو بہت ساری تفسیر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. اس طرح مطلب ہمارے علماء نے جو لکھا ہے نا، ہم اس کو تفسیر جنان اگر نہیں پڑھی، مہربانی کر کے آج سے نیت کر لیں. جتنی طلباء کرام دورۃ الحدیث والے اس وقت مجھے سن رہے ہیں یا طالبات سن رہی ہیں کہ میں تفسیر جنان 10 جلدیں ہیں، مجھے یہ پڑھنی ہے اور یہ پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے. پہلے کوئی بھی آپ اس کا حصہ جز آپ مختص کر لیں کہ میں اتنا روز کا پڑھوں گا. اللہ کرے گا تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے.
اور لیٹسٹ تفسیر ہے، اور اس کے بعد کوئی تفسیر کسی نے لکھی ہے اردو میں میری معلومات میں نہیں ہے، سب سے یعنی کہ یہ آخری اردو میں میری معلومات میں، اور الحمدللہ مدینہ تفسیر ہے، بہترین تفسیر ہے الحمدللہ۔ اس کا جو یہ پڑھیں۔ پھر ہمارے علماء نے جو شروحات کی ہیں احادیث مبارکہ کی ان کو پڑھیں، جیسے عام طور پہ ہمارا مرآت المناجی زیادہ پڑھی جاتی ہے، حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ پڑھیں، تو اس طرح مطلب ہے کہ آپ کا ذہن کھلے گا۔ درس نظامی کا جو بھی مطلب وہ کورس ہوتا ہے وہ ایک فکس ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، اور آگے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ درس نظامی کر لیا تو حضرت علامہ نہیں بن گیا، ابھی مزید نجی طور پر علم حاصل کرتے رہنا یہاں تک کہ مطلب ہے کہ موت آ جائے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ صوفیہ کرام بزرگان دین کا ارشاد ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تفسیر صراط الجنان، یہ مطلب سب پڑھے، دیگر مطلب علماء اہل سنت کے عاشقان رسول کی جو حدیث کی شروعات، جیسے کہ مرآت المناجی کا میں نے آپ کو مشورہ دیا، اس کا مطالعہ کریں، اور دیگر فتح رضویہ، بہار شریعت، اور اپنی بہت ساری کتابیں ہیں، فیضان سنت، غیبت کی تباکاریاں، نیکی کی دعوت، اتنی کتابیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کر کے ہمیں دی ہیں، اس کو پڑھنے والے بنے۔ اور سوشل میڈیا کو آپ نہیں دیں یار اتنا وقت، مہربانی کر کے کم دیں، اور وہ بھی دیکھ لے کہ جو میں وقت دے رہا ہوں اس میں ثواب ملے گا کہ نہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال صرف ثواب کے لیے کریں، آپ کی مہربانی، اپنا وقت ضائع نہ کریں، گیا وقت پھر آتا نہیں، لیکن بعد میں وقت جو ایک سانس لے لیا، اب یہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ سانس پلٹ کر آئے گا نہیں، یہ انمول سانس ہے، اللہ کی نعمت ایسی ہے کہ لی اب گئی تو اب گئی، اب نہیں آئے گی۔ دنیا کوئی دولت جو خرید کر آپ کو نہیں دلا سکتی، تو مہربانی کریں آپ لوگوں کو، ماشاءاللہ ابھی تو امت کی رہنمائی کرنی ہے، محراب و ممبر سنبھالنے، جامعات المدینہ سنبھالنے، اور پتہ نہیں کیا کیا دینی ادارے سنبھالنے۔ اچھا سلیکشن ہے آپ کا، اچھا انتخاب ہے کہ آپ نے وہ دین سیکھنے کو ماشاءاللہ فوقیت دی، اور آج درس نظامی کے آخری مراحل میں الحمدللہ۔ مزید آگے بھی کوئی لغات، تخصص فی اللغہ ہے، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الفقہ وغیرہ جو مختلف کورسز ہیں، ان کی طرف بھی آپ اپنا رجوع کریں، اور اب وہ یہ فیلڈ نہیں چھوڑنا ہے علم دین کا، تو انشاءاللہ آپ نے جو پڑھا نا وہ آپ کو یاد رہے گا، ورنہ آپ سمجھو کہ مطلب میں زیادہ کچھ کما ڈالوں اور یہ کر ڈالوں وہ کر ڈالوں، تو پھر جو آپ کو ملا وہ چلا جائے گا۔ آپ ریس مت کریں کہ یار وہ فلاں کو تو اتنی تنخواہ ہوتی ہے، ہماری تو اتنی آمدنی ہے، اتنی آمدنی ہے، وہ بینک آفیسر ہے، اس کو تو اتنے لاکھ ملتے ہیں، مکان بھی ملا ہے، ایئر کنڈیشن فلاں، ہم تو یوں، تو یہ ریس کرنی ہے۔ تو اگر کوئی بول دے کہ اور مستجاب الدعوات ہو کہ چلو بھائی تمہاری ماشاءاللہ داڑھی ہے اور سینے میں قرآن ہے، حفظ ہے، علم دین کی نعمت سے مالا مال ہو، کیا یہ پسند کرو کہ تمہارے لیے دعا کر دی جائے کہ یہ چلا جائے اور تم مطلب یعنی کہ آفیسر بن جاؤ بینک کے، شیوڈ اور ماڈرن؟ تو آپ میرا خیال ہے پوری بات بھی نہیں سنیں گے، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے مہربانی کر کے آپ دوسروں کے محل دیکھ کر اپنی جھونپڑیوں کے خلاف نہ ہو جائیں۔ آپ کی جھونپڑی میں جو نعمت ہے نا، یہ وہ جھونپڑی ہے جس پر بادشاہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا، یہ وہ جھونپڑی ہے۔ جی ہاں، بے شمار واقعات ملیں گے کہ ان بزرگوں کی جھونپڑیوں پر، جھونپڑی چونکہ بات نہیں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، ان کا تو سارے محل جو ہے نا دنیا کے اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں کے جو مختصر سے سادہ سے مکان تھے ان کے تنکے پر قربان کر دوں میں۔ کیا سمجھتے ہیں یہ مطلب مالدار لوگ اور دنیا دار لوگ اور جو مطلب دین سے واقف نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو علم دین کیا ہے، میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں، علم دین کیا ہے یہ اس کو پوچھو گے جس کو علم دین کی قدر ہے، ورنہ عوام تو اس چیز کو نہیں سمجھتی۔ علم دین وہ ہے کہ جو نہ کسی بادشاہ کو، نہ کسی شہنشاہ کو، نہ کسی صدر کو، نہ کسی وزیر اعظم کو، نہ کسی مطلب کسی کو بھی جنت میں یہ مقام نہیں ملے گا جو عالم کو ملے گا۔ کیا ملے گا؟
حدیث پاک میں ہے کہ عالم کی ضرورت جنت میں بھی پڑے گی. جی ہاں، جنت میں اور کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، علماء کی پڑے گی. اور وہ اس طرح کہ جب اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو کسی بادشاہ اور وزیر کی طرف لوگوں کا رجوع نہیں ہوگا، علماء کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا، آپ مشورہ دیجئے، آپ فرمائیے کیا مانگیں. تو علماء فرمائیں گے یہ مانگو وہ مانگو. تو کیا سمجھتے ہو عالم کو؟ اللہ کی صفت ہے عالم ہونا، نبی کی صفت ہے عالم ہونا. عبادت گزار ہونا، عابد ہونا، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، نبی کی صفت ہے. لیکن عابد ہونا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. عالم ہونا یہ اللہ کی صفت ہے اور ہر نبی کی صفت ہے. ہر عالم، ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑے عالم، اور سارے نبیوں سے بڑے عالم پیارے پیارے آقا، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ساری دنیا مخلوق کا علم ایک طرف اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف. اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جیسے کہ ایک سمندر ہے، سمندر کے کنارے پر یا دریا کے کنارے پر چڑیا بیٹھی ہے، اس نے چونچ ڈالی پانی میں اور اس کے منہ میں بوند آ گئی، چونچ، قطرہ، ڈراپ. تو یہ ڈراپ جو ہے نا، یہ ساری مخلوقات کا علم ہے. اور یہ دریا جو ہے یہ علم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مثال دی گئی ہے کہ ساری مخلوق کا علم مصطفیٰ کے مقابلے میں اتنا سا ہے، ایک بوند کے برابر، ایک ڈراپ کے برابر. یہ سمجھ آنے کے لیے تو علم مصطفیٰ. تو یہ سب علماء، لوگ بولتے ہیں عالم ہی عالم ہی، تو یار ہو کس خیال میں؟ کلمہ بھی تو عالم کا ہی تو پڑھا ہے. جی ہاں، اور سارے جو نبی تھے سب عالم ہیں، ان پر ایمان لانا فرض ہے. ایک عالم کا بھی اس عالم کا جس کو نبوت سے سرفراز کیا گیا انکار کرنا، یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دے گا. تو یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں. اگر کسی عالم کا کوئی کیریکٹر کا مسئلہ ہے تو پھر اس شخص کی حد تک ہے نا، سارے تو برے نہیں ہو گئے نا، معاذ اللہ. اللہ پاک ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو بہرحال یہ کہ مطالعہ کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، حدیثوں کو پڑھتے رہیں، بیان کرتے رہیں، دعوت اسلامی کا مبلغ بن جائیں. آپ کو کوئی صحیح نگران ملے گا نا تو آپ کو تھکا دے گا بیانات کروا کر. اتنا علم آپ کا محفوظ ہو جائے گا کہ یاد کریں گے آپ. صحیح بولتا ہوں. تو آپ کی اپنی دعوت اسلامی اس کا کام نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ دعوت اسلامی ہے تو آپ ہی کی نا. جامعۃ المدینہ اور یہ سب ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مبلغ نے آپ کی برکتوں سے، مبلغین نے بنا کر دیے نا آپ کو، الحمدللہ. اور آپ کی برکتوں سے مدنی عطیات بھی تو کر ہی رہے نا، بھاگ دوڑ تو کر رہے نا. تو آپ سب مل کر ان کے ہاتھ مضبوط کریں سارے، اور سب مبلغ دعوت اسلامی بن جائیں، دعوت اسلامی کا کام کریں. یہ دعوت اسلامی کہاں نکل جائے گی. اور اصل مقصد کو دنیا کی دولت حاصل نہیں کرنا، بس مسجدیں بھرنا ہے، نمازی بنانا ہے. ایمان و عقائد کے تحفظ کے لیے دعوت اسلامی کا دینی کام یہ بہت اہم ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ فیگر تھا وہ میں چاہ رہا تھا کہ بیان کر دوں. اس وقت دورہ حدیث شریف کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کی تعداد 1393 ہے، یعنی 1393، 1393 جو بھی میں نے کنفرم کی ہے وہ اس وقت ان کی تعداد ہے. اور جو ماشاءاللہ جیسے کہ اس وقت جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس کی بات چلی، تو آج کی تاریخ، ابھی کی تاریخ میں بات کروں، 2024 جنوری میں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں. تو اس وقت جو اسلامی بہنیں جو اولا میں ہے، فرسٹ جو کلاس ہوتی ہے، پہلا درجہ، فرسٹ گریڈ، اس میں ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں وہ 9985، اور جو اسلامی بہنیں ہیں جو اولا میں پڑھ رہی ہیں فرسٹ میں وہ 8864، اور ان کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 18,849، یعنی کہ تقریباً مور لیس 19,000 کے آس پاس یہ فیگر ہے جو اولا میں فرسٹ کلاس میں جو ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو اس وقت درس نظامی جنہوں نے شروع کر لیے، اولا ان کا ہو رہا ہے. اب یہ بھی اولا بھی ان کا ختم ہو جائے گا تو یہ انشاءاللہ سیکنڈ کی طرف چلے جائیں گے. تو آپ
جو ایک آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی جو دیکھنے سننے والے ہیں ان کو میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو شاید اچھا لگنا، امید ہے اچھا لگے گا اور اچھا لگنا چاہیے کہ آپ یہ سوچئے کہ یہ پڑھتے جیسے یہ سیکنڈ میں آئیں گے تو اب جو فرسٹ میں جو آئیں گے اللہ پاک نے چاہا تو ان کی تعداد اس سے زیادہ ہوگی، اور یہ بڑھتے اگر مطلب کہ ڈراپ کیس نہیں آتے جیسے عموماً بعض اوقات کچھ کم ہو جاتے ہیں، تب بھی کم ہوتے بھی کتنے کم ہوں گے، تو 18,000 کے آس پاس، یعنی 7 سال کے بعد دعوت اسلامی کا جو دورہ حدیث شریف کا جو یہ اللہ نے چاہا تو اختتام بخاری ہو رہا ہوگا، تو اس میں اللہ پاک نے چاہا تو یہ 18,000 یا اس سے زیادہ کے اسلامی بھائی یہاں فیضان مدینہ اور اپنے گھروں پہ اسلامی بہنیں بیٹھ کر اختتام بخاری میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو میرے باپا اختتام بخاری کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک صحت و عافیت و سلامتی عطا فرمائے، تو انشاءاللہ ایک وقت یہ فگر بڑھتا رہے گا، تو آپ بھی مزید اب جیسے ہمارے دورہ یہ جتنے بھی جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ بھی کوشش کریں اسلامی بھائیوں کو اور اسلامی بہنوں کو درس نظامی کی طرف لائیں۔ میں امیر سنت سے یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ ابھی جیسے کہ آپ نے کافی جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام سے ان کو آپ نے بڑی کام کی باتیں بتائیں، نصیحتیں فرمائی، اب جو گھر بیٹھا ایک اسلامی بھائی ہے، جو ہمارے اتنے ہزاروں اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، اسلامی بہنیں موجود ہیں، اب یہ کہہ رہے ہم درس نظامی تو نہیں کر سکتے، تو اب جاہل بھی نہیں مرنا، ایسا بھی نہیں مرنا کہ ہم مطلب کہ ہمارا علم ہی نہ ہو، تو ایک شخص کو نارملی کتنا علم حاصل کر لینا چاہیے کہ وہ کم از کم یہ کہ علم والا تو کہلائے کہ یہ علم والا ہے، اگرچہ عالم کی اس پر تعریف صادق ہے یا نہ ہے، یعنی عالم کی تعریف پر وہ پورا اترے یا نہ اترے، لیکن وہ جاہل نہ رہے، شریعت اور دین کو جو مطلوب ہے، جو چاہت ہے شریعت و دین کی، اس کا بیان فرما دیں۔ ماشاءاللہ، ظاہر ہے کہ ہر ایک درس نظامی نہیں کر پاتا، مجبوریاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات رجحان بھی نہیں ہوتا، لیکن معلومات تو ہونی چاہیے۔ تو فرض علوم جو ہے نا، یعنی جس کو جتنی ضرورت ہو، عقائد کی معلومات تو سب مسلمان کو ہونی ہی چاہیے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، رسالت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، یہ ضروری ہے کہ یہ معلومات ہو، ورنہ تو انکار کرے گا تو پھر یہ کہ بعض صورتوں میں ضرورت ہے دینی کا انکار کر کے وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ خالی وہ نمازیں پڑھتا رہے گا، تہجد پڑھتا رہے گا، لیکن ایمان اس کے ساتھ رہے گا نہیں۔ تو اس لیے وہ ایمان یا ایمانیات کی معلومات یہ فرض ہے، ضروری عقائد، جیسے کہ بہار شریف کے پہلے حصے میں، اب تو فرض علوم کے تعلق سے کتاب بھی یا کتابیں بھی شائع ہونے لگی ہیں۔ تو اسی طرح جس پر نماز فرض ہوئی اس کو یہ فرض ہے کہ نماز کے ضروری مسائل معلوم ہوں، ورنہ کیا پڑھے گا یہ، نماز کا وضو طہارت یہ سب ضمناً آ جائیں گے نا۔ اس طرح رمضان شریف کے روزے جس پر فرض ہوئے اس کو یہ مسائل معلوم ہو، زکوٰۃ تو حج تو جو جس پر جو فرض ہے، تجارت کرنا تجارت کے مسائل، نوکر رکھنا ہے تو نوکر رکھنے کے، نوکری کرنی ہے تو نوکری کرنے کے، نکاح کرنا ہے تو نکاح کے ساتھ میں طلاق کنایا وغیرہ ان کے مسائل بھی جاننا فرض۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ اعلیٰ حاضر القیاس جس کو بولتے ہیں کہ اسی پر غور کر کے قیاس کر کے کہ جو چیز فرض ہوتی چلی جائے گی اس کی معلومات ہونا فرض، ضروری معلومات، جو واجب ہے اس کے ضروری مسائل جاننا واجب، جو سنتیں ہیں ان کے مسائل جو ضروری ہیں وہ جاننا سنت، مستحبات ہیں تو ان کی معلومات مستحب۔ تو یہ اس کی ایک ترتیب ہے۔ اب کوئی درس نظامی کر لے اور پاویں لوگ اس کو علامہ فہامہ اور پتہ نہیں کیا کیا القاب کے ساتھ بلاتے رہیں، اسٹیج پر اشتہار چھاپتے رہیں، اور یہ اگر ان فرض علوم کو جو ہر مسلمان کے لیے فرض عین یعنی خود اس پر فرض ہے، اس مسلمان پر، یہ ان کو اگر معلوم نہیں ہے تو یہ علامہ بنے کہاں سے، یہ عالم دین ہوئے کیسے؟ ان کو تو عام مسلمان کے جو مسئلے معلوم ہونے یہ بھی پتہ نہیں ہے، تو درس نظامی کی سند آپ کو بچا تھوڑی لے گی، تو اس کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنی چاہیے، اگر نہیں معلوم تو کسی کو بتانا بھی نہیں ہے کہ یار مجھے تو یہ معلوم بھی نہیں ہے، آج کان کھلے، آنکھ کھلی میری، نہیں جی بولنا نہیں ہے،
बल्कि चुपचाप आज से ही अभी से इनकी मालूमात शुरू कर देनी है, फर्ज उलूम। तो ये तो हर एक पर है, हर मुसलमान पर। इस्लामी बहनों के लिए इस्लामी बहनों के मसाइल, अब जैसे इस्लामी बहन पर पर्दा फर्ज है, तो कितना पर्दा फर्ज है ये उसके लिए मालूमात होना इस पर फर्ज है। इसी तरह जो इनके खुफिया मसाइल हैं, कुछ नमाज रोजे से जिनका ताल्लुक वगैरह वो समझती होती हैं, तो ये सारे मसाइल इनको जानना फर्ज है अला हदल क़ियास। इसी पर गौर करके इनके भी इस तरह के मसाइल होते हैं कि जिनका सीखना जरूरी है। अब शादी तो शादी के मसाइल, फिर औलाद को तरबियत कैसे देनी है ये भी जानना इनके लिए है कि तरबियत कैसे दे। आजकल तो बिल्कुल यानी कि बिल्कुल अंधी चल रही है, तरबियत औलाद के कुछ भी पता नहीं है, तरबियत की कैसे जाए, बिल्कुल ही अंधी चल रही है। चाहे लाख कुफरियात बके, बच्चा थोड़ा समझदार होकर, माँ बाप को पता ही नहीं है। और बच्चा इस उम्र में पहुंच जाए जो 7 बरस का हो जाए और कुफ्र ईमान में वो समझता है, इतना समझदार हो। अब अगर कुफ्र बकेगा तो कुफ्र उस पर नाफिज होगा, लेकिन ना इसके बाप को पता है ना इसके दादा को पता है कि इस तरह कुफ्र होता है कि नहीं होता है, मालूमात ही नहीं है। इल्म दीन से बहुत दूरी है, बहुत दूरी है। तो ये सब मालूमात आपने करनी है। आप आज भी तो कल बाप भी बनोगे, दादे भी बनोगे, जी गए तो मजीद। तो ये सब पता होना चाहिए। इस तरह नानियां, दादियां या अम्मियां या मम्मा बनने वालियां भी अपनी जरूरत के मसाइल सीखें, कहाँ से सीखें, कैसे सीखें। तो किसी से स्कूल का भी तो पता पूछा होगा, कॉलेज का भी मशवरा किया होगा, देखो मशवरा करने ये कहाँ से सीखें। अल्लाह का करम है कि अब हम लोग यतीम नहीं है। एक दौर था जब हम काम के निकले, मैं जब शुरू का मेरा अपना दौर है, मुझे पता है कि मैं बयान कैसे तैयार करता था और किस तरह मतलब यानी कि वो पता चलता था कि कितने 20 होते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशबुएं लुटाती बिरयानियां आपको पका के दे दी गई हैं, आप कहीं खाने वाले बनते हो। तो शुरू में किससे मशवरा करे आदमी, क्या करे और कहाँ जाकर क्या बयान करे। तो बड़े मतलब मसाइल होते थे, अल्लाह की रहमत। तो अब तो यतीम नहीं है, आप तो तालिब अहले सुन्नत मौजूद है आपके रहनुमाई के लिए, हजारों मदनी मौजूद हैं। कुछ तो मतलब है कि माशाअल्लाह मदीना है हमारे मदनी, हजारों मुदर्रिसीन हमारे मौजूद हैं, बेशुमार जामियातुल मदीना मौजूद हैं। चारों तरफ इल्म के समझे वो चश्मे लहरा रहे हैं दावत इस्लामी में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वो दौर याद करता हूँ कि एक एक मसले के लिए मुझे बाज़ औक़ात मसला होता था मालूमात करने के लिए। और सफर कर करके बाज़ औक़ात मैं तो हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का बताता हूँ, मैं उनके पास जाता था। 5C टावर से मिलती थी कराची में और इसका लास्ट स्टॉप शायद 1.25 घंटा आमतौर पर वन साइड लगता था जाने में। वहां मसले पूछता था इनसे, आपको तो यार घर बैठे और नंबर चल रहे होते स्क्रीन पर कि रिसीवर उठाओ, फोन करो, हजरत से मसला मालूम करो। ये सहूलतें नहीं थी, समझे। तो अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए तो इंशाअल्लाह सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर माशाअल्लाह इस वक्त दौरा हदीस शरीफ के तलबाए कराम की ज़ियारत हो रही थी। हमारे आलमी मदीना के फैज़ान मदीना में भी है, फैसलाबाद भी देखा, मुल्तान भी देखा, मुख्तलिफ शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह एक तादाद है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इनके दम कदम से बहुत रौनक है माशाअल्लाह। अल्लाह इनका साया भी दराज फरमाए, इनकी कसरत भी फरमाए प्यारे हबीब के सदक़े में। हुज़ूर ये इनके इम्तिहान जब ख़त्म होंगे तो अभी माह रमज़ान शुरू नहीं हुआ होगा और इनके इम्तिहान ख़त्म होने के बाद माह रमज़ान की आमद होगी, तो आपको क्या लगता है ये माह रमज़ान की जब आमद होगी तो हमारे इन तलबाए कराम को जिनमें दौरा हदीस शरीफ के ये तो हैं, इनको तो खसूसी एजाज़ हासिल हो रहा है माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। दुनिया भर में अल्लाह की रहमत है, ये इसको देखे जा रहे होंगे और कई तलबाए कराम हैं जो माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद है। मैंने तकरीबन आपको 8,000 या 9,000 के आसपास तो हमारे दीगर तलबा बताए, तो यूँ मुल्क भर में बड़ी तादाद है।
मुल्क और बैरून मुल्क में बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या करना चाहिए जब माह रमज़ान की आमद हो तो? अल्लाह अकबर। इनमें एक तादाद तो होगी जो हिफ्स से मुशर्रफ होगी, तो ये सुनाएगी मुसल्ले। अच्छा, लेकिन सारे नहीं सुनाएंगे। अच्छा, मुसल्ला सुनाएगी इसका मतलब ये नहीं कि अब ये कुछ और इबादत नहीं कर सकते। मैं तो सभी को मशवरा दूंगा कि दौरतुल हदीस शरीफ के इख्तिताम और दरस निज़ामी की तकमील की खुशी में, शुक्राने में माह रमजान पूरा एतिकाफ कर लें। ये इबादत सिर्फ साल में एक ही बार मिलती है। और दावत इस्लामी के दीनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह कई मकामात पर पूरे माह रमजान का एतिकाफ किया जाता है। तो अगर ये सारे के सारे जितने मेरे मदनी बेटे सुन रहे हैं मुझे, और मदनी बेटियां जो सुन रही हैं, वो मस्जिद बैत में घर में बैठी हैं कि माह रमजान के लिए, बहुत सारे गुनाहों से बचत हो जाएगी और इबादत का बड़ा मतलब ज़ौक रहेगा इंशाअल्लाह करीम। तो इस तरह मतलब ये समझ में आता कि शुक्राने में सब एतिकाफ कर लें। देखो अब क्या पैगाम देते हैं। अब 8 साल ये इन्होंने अपनी जवानियां लुटा दी यार वो इल्म दीन के पीछे, और मतलब ये कि 8 साल इन्होंने कुर्बान किए एक तरह से। तो अब ये कि एक माह रमजान, मैं तो सही बात है ये नहीं मुबालगा करूं तो सारा साल माह रमजान का इंतजार करता हूं। एतिकाफ मुझे जो लुत्फ आता है। और पिछले दिनों मैंने कहा था कि अगर मुझसे योमिया 1 लाख रुपए भी अगर तलब किए जाएं कि 1 लाख रुपए दोगे तो फैजान मदीना में बैठने देंगे, योमिया डेली 1 लाख, तो पूरा महीना तुम आ सकते हो फैजान मदीना में, वरना हम नहीं बैठने देंगे। तो मैं ये मेरे बस में हो तो मैं 30 लाख रुपए पेमेंट करके भी फैजान मदीना में 1 महीने के लिए बैठ जाऊं। मैंने इस तरह का अर्ज किया था। ये अगरचे ये मुमकिन नहीं है ना शरन जायज है, एक मतलब समझाने के लिए मुबालगा कर रहा हूँ कि अहमियत कि इतना मुझे इसको शौक है एतिकाफ में इस तरह। और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना का अपना एक लुत्फ है अल्लाह की रहमत से। तो आप भी हिम्मत कीजिए। पहले जब मतलब हमारे वहाँ आलमी मदनी मरकज नहीं था तो तरकीब होती थी, तो फिर मैं रमजानों में कई बार मैं 2-4 दिन के लिए कब्रिस्तान चले जाता था, वहाँ एतिकाफ करके आ जाता था। पूरे 10 दिन तो कभी याद नहीं पड़ते, वो जाता था। उन पहले 10 दिन का एतिकाफ होता था, पूरे माह का होता भी नहीं था हमारे यहाँ। तो ये करता था, 1-2 दोस्त मुझे मिल ही जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा बहुत पुराना शौक है। ये एतिकाफ में जो लुत्फ आता है, जो सुरूर आता है, वो बहरहाल अपनी जगह पे तजर्बा शर्त है। तो हिम्मत कीजिए मेरे मदनी बेटे सारे के सारे, आप हिम्मत करें और एतिकाफ करें पूरे माह रमजान का। अगर किसी के लिए नहीं है मुमकिन तो 10 दिन का कर लें, आखिरी 10 दिन का। अगर हुकूकुल इबाद तलफ ना होते हो या कोई काम में हरज ना होता हो तो पूरे माह रमजान का करना चाहिए। बार तो मौका मिलेगा नहीं। ये अभी रमजान शरीफ में से भी जामियातुल मदीना भी बंद होंगे, और चूंकि आप दरस निज़ामी से फारिग हुए होंगे तो कोई खास इल्मी मसरूफियात भी शायद ना हो। तो हिम्मत करें इंशाअल्लाह। और इतना वक्त भी होगा आपके पास कि आप घर से होकर भी आ सकेंगे। आप कहेंगे घर नहीं गए तो घर से होकर भी आ सकते हो। वैसे पाकिस्तान में टोटल कितने मकामात पर पूरे माह का हो रहा है इत्तिकाफ? इंशाअल्लाहुल करीम 27 मकामात पर 1 माह का एतिकाफ होगा, जिसमें अमीर सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि एक तादाद तलबा की जो इम्तिहानात से फारिग होकर 12 माह का सफ़र करते हैं। अच्छा, उसमें भी ये अंदाज होता है कि इस रमज़ान में एतिकाफ और अगले रमज़ान में भी एतिकाफ, और यूँ साल पूरा हुआ उसके बाद अगला दर्जा। तो ऐसों के बारे में आपकी क्या वो सोच है और क्या आपके दिल से दुआएं निकलती हैं ऐसों के लिए? माशाअल्लाह। इस सबसे पहले गालिबन हमारे इन तलबा किराम के जरिए ही 12 माह का समझे कि वो आगाज हुआ होगा। इक्का दुक्का करते थे पहले शायद, लेकिन जो मेन जो हमने कोशिश की ना तो ये हमारे तलबा किराम है। सबसे पहले तो दरस निज़ामी करने के बाद, अब वो जहन तो बनता ना तरीके का कि हम बाद में करेंगे दरस निज़ामी के बाद, तो 3 मिले थे फर्स्ट टाइम कराची में जामियातुल मदीना फैजान मदीना से 3 इस्लामी भाइयों ने
جو درس نظامی سے مشرف تھے وہ یاد پڑتا ہے کہ 3 نے یا خبر نہیں 2 نے 12 ماہ کا سفر کیا تھا. اور اس کے بعد پھر ہمارا ذہن بنا کہ یار یہ درس نظامی کے بعد ان کی اور مصروفیات ہو جاتی ہیں اور مشکل ہو جاتا ہے. تو اب عہد طالب علمی میں ٹینشن فری ہوتے ہیں زیادہ تر، تو ان پر کوشش کی جائے. تو اب یہ کہ اولا ثانیہ دورۃ الحدیث کوئی بھی مل جائے، اس کی جو بھی یعنی کہ ریکوائرمنٹس ہیں مجلس کے، اس کے مطابق مل جائے تو اس کو 12 ماہ کا سفر کروایا جاتا ہے. تو اب یہ کہ درس نظامی سے جو مشرف ہیں ان میں بھی ایک تعداد ہوگی جنہوں نے انشاءاللہ 12 ماہ کا سفر کیا ہوگا، تو ان کو دوبارہ کر لینا چاہیے. جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. تو یہ اگر رمضان شریف سے شروع کرتے ہیں واقعی اعتکاف سے، تو حاجی شاہد نے بڑی پیاری بات کی کہ آئندہ سال بھی اعتکاف مل جائے ان کو، 2 مہینے کے اعتکاف مل سکتے ہیں. لیکن یہ سارا جو ہے نا یہ مجلس کے ثوابدید پر ہوگا. ہو سکتا ہے مجلس آپ کو اعتکاف کے بجائے کہیں اور بھیجے کہ بھئی آپ کو اتنی مسجدوں میں جا کر دعوت اسلامی اعتکاف میں حصہ لینا ہے یا کام کرنا ہے یا فلاں ملک جا، یہ مجلس کو اپنی مطلب ہے لگام دینی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا کہ بھائی میں یہ ہوگا تو میں کروں گا، فلاں میرے ساتھ بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، فلاں میرے ساتھ ہوگا تو مدنی قافلے میں سفر کروں گا. تو یہ وارڈ ہم اس کو بولتے ہیں، دوسرے کا وارڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ میمنی لفظ ہے وارڈ، سمجھے، بلکہ جہاں اپنی جو مجلس ہے نا جس کھونٹے سے بند ہے وہ سعادت مندی کے بند جائے بندہ. تو مدنی مرکز کی اطاعت کے ساتھ جو کام ہوگا، اپنی مصلحتیں اگر اس میں آڑے نہیں آئیں گی نا تو کام زیادہ ہوگا. ورنہ ہم لوگوں کو بولتے ہیں اس کی بہت ضرورت ہے، اب اس کی بہت ضرورت ہے. میرے بھائی یہ ضرورتیں سمجھ کر بوڑھے ہو گئے یار. کالے بال تھے تو چلے تھے اور سفید بال ہو گئے. اب یہ آپ تو پیدا بھی نہیں ہوتے جب سے مسئلے تھے سمجھنا شروع کی، جب مسئلے تھے ہم کو سمجھاتے. اب تو وہ ضرورت ہے، اب تو یہ ہونا چاہیے، اب تو وہ ہونا چاہیے. آج کل بھی ایسی باتیں کر رہے ہوں گے جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہوگا. تو یار چھوڑو نا یار، مانجی کرو تو سانجی تھی، ایک میمنی کہاوت ہے. تو اپنی دعوت اسلامی بھلی اپنے بھلے، اس کا جو طریقہ کار مدنی مرکز نے سمجھے، وہ پسینہ نہیں سمجھے، خون سکھا کر بہا کر نہیں، خون سکھا کر کیا ہے نا، اس طریقہ کار کو فالو کریں، انشاءاللہ منزل چل کر آپ کو گلے لگا لے گی. ورنہ مصلحتوں کے پیچھے میں آپ کو ڈھونڈنا مشکل پڑ جائے گا. مصلحتوں کے پیچھے چلیں گے تو وہ ایک سمجھانے کے لیے عرض کیا میں نے. تو بہرحال یہ کہ آپ اعتکاف کریں اور بالکل یہ کہ موجودہ حالات اور جو بھی ہے اس کے اپنی قبر کے حالات پر غور کریں. ایمان کیسے محفوظ رکھنا ہے اور کس طرح رب کو راضی کرنا ہے. کون سا وہ کام ہو کہ جس میں صرف ثواب ملے، اللہ راضی ہو. تو بہرحال یہ کہ اعتکاف کریں، 12 ماہ کا سفر کریں، 25 ماہ کا سفر کریں. ایسے مدنی بھی آپ کو ملیں گے کہ جو وقف مدینہ، یہ اصطلاح دعوت اسلامی کی، یعنی فور ایور مستقل پرماننٹ دعوت اسلامی، اور ہم بس یہی کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی آخری سانس تک. ایسے بھی ملیں گے آپ کو الحمدللہ. تو مدنی تو ہمارے بہت قیمتی سرمایہ ہے. یہ واقعی آپ کو بہت بڑا ہمارا مطلب سرمایہ ہے کہ عوام میں اور مدنیوں میں فرق ہوتا ہے. عوام کا اپنا علم ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، لیکن مدنیوں کا علم تو واقعی یعنی کہ کافی ہوتا ہے الحمدللہ. تو آپ جس صحت کے ساتھ اور جس ترکیب کے ساتھ علم دین کے وہ پھول پیش کریں گے نا، وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. اعتکاف میں بھی آپ جلدی ترکیب بنائیں، اپنی وہاں کی موجودہ مجالس جو بھی ہیں سے مشاورت کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بات چیت کر کے آپ کو حلقہ سپرد کرے گا، ان کو تم نے سکھانا ہے، ان کو آپ نے سکھانا ہے، اور یہ حلقہ آپ نے سنبھالنا. تو یہ سعادت ہوگی آپ کے لیے. اگر نہیں آپ حلقہ لینا چاہتے نو پرابلم، تو وہ نہیں دیں گے آپ کو. میں بات ذہن میں آ رہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کریں گے وہ سب نہیں کر سکتے. تو آپ مہربانی کر کے ادھر ادھر نہ جائیں، دعوت اسلامی کو چھوڑ کے نہ جائیں اور مجھے بھی چھوڑ کے نہ جائیں. اور وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے کوئی چھوڑ کے نہ جائے.
दावत इस्लामी, मेरी दावत इस्लामी, मेरी दावत इस्लामी, मेरी दावत इस्लामी, इसको नहीं छोड़ना आपने हमेशा हमेशा, बल्कि अपनी औलाद को भी दावत इस्लामी से वाबस्ता रखना है। यकीन माने ये एक उम्मीद की किरण नहीं, उम्मीद का सूरज है जिसने दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह उजाला करके रख दिया है अल्लाह की रहमत से, और इसके रसूल के जाम भर भर के लुंडा रहा है अल्लाह की रहमत से, और सुन्नतों की धुएं बचा रहा है ये दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोई लफ्ज़ी नहीं है, आप समझ सकते हैं कि दावत इस्लामी इस वक्त दुनिया में क्या कर रही है अल्लाह की रहमत से। पूरा अमन तहरीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और अनपॉलिटिकल गैर सियासी तहरीक, कोई इसका सियासत से ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट पड़ती नहीं है इसमें, बस सिर्फ दावत। आप कोई भी मसले तो आपकी मेहरबानी करके दावत इस्लामी का जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो आप ठोकर नहीं खाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मेरे प्यारे साहब भाइयों, माह रमजान आने वाला है, तैयारी करें। माह रमजान की आमद का एक जोश खरोश और खुशी और इस तरह की मुसरत और एक बस वो आमद है ना, अज्जिल अज्जिल या रमजान, जल्दी जल्दी या रमजान, अज्जिल या रमजान, अज्जिल अज्जिल या रमजान, अज्जिल अज्जिल या रमजान, अज्जिल अज्जिल या रमजान, या रमजान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान, भी जागे सुबहान, जल्दी जल्दी आ रमजान, अज्जिल अज्जिल या रमजान, अज्जिल अज्जिल या रमजान, अज्जिल अज्जिल या रमजान, जल्दी जल्दी आ रमजान। रजब में ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह, अब दौरातुल हदीस शरीफ के ताल्लुक से वो इख्तिताम बुखारी बड़ा इंतजार करवाया इनको, मजीद इंतजार करवाया जा सकता है, लेकिन अब शुरू कर देते हैं। ये इंतजार भी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने मिस्ताह नाम के एक साहब को इनकी वफात के बाद ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अल अल्लाह बिका, यानी अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या बर्ताव किया। मिस्ताह
نے بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے معاف فرما دیا. میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک محدث صاحب یعنی علم حدیث کے عالم کے پاس حدیث سے لکھا کرتا تھا. ایک دن میرے استاد محترم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا تو میں نے بھی ان کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھا. جب میں نے بلند آواز سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا تو وہاں پر موجود لوگوں نے بھی سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو اللہ پاک نے اس دن سب کی بخشش فرما دی، سب کے مغفرت کر دی. حوالہ القول البدیع پیج نمبر 254 اور مکتبۃ المدینہ کتاب 25 حکایات درود السلام پیج نمبر 13. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، بخاری شریف کی آخری جو روایت ہے عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے رحمان عز و جل کو بہت پیارے، زبان پر بہت ہلکے اور میزان یعنی ترازو میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی ہم اللہ کریم کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں. ہم اللہ کریم کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد یعنی تعریف کے ساتھ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، عظمت والا ہے. اس حدیث پاک کا پہلا حصہ ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یعنی دو کلمے یا دو الفاظ کہہ لیں تو یعنی دو الفاظ دو کلمے اللہ کریم کو بہت پیارے ہیں. اس سے آدمی کو یہ کلمات پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے. حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں ان دو پیارے پیارے کلمات کو پڑھنے والا بھی رب کریم کا پیارا ہے. اور عمدۃ القاری میں اللہ پاک کے بندے سے محبت کرنے سے مراد یہ کہ وہ بندے تک خیر یعنی بھلائی پہنچانے اور اس کی تکریم کا ارادہ فرماتا ہے. اور یہاں رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے رحمان کو بیان کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس کی رحمت کی وسعت کو بیان کیا جائے. نہیں کہ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی سب سے بڑی ہے کہ وہ تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. مزید یہ کہ ذکر کے کلمات اللہ پاک کو پیارے ہونے کے ساتھ ساتھ مختصر و آسان بھی ہوں تو ذکر کرنے والے کو مزید رغبت پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ فرمایا گیا خفیفتان علی اللسان، یعنی زبان پر بہت ہلکے ہیں اور اگر اس کا ثواب بھی زیادہ ہو تو انسان انہیں زیادہ پڑھتا ہے. جیسا کہ فرمایا گیا ثقیلتان فی المیزان، یعنی میزان میں بہت بھاری ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حصے میں بتایا گیا کہ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ زبان پر آسان ہے، اللہ کو بہت پیارے، زبان پر آسان ہے. آدمی تھوڑا کوشش کرے تو یاد ہو جائے تو یہ اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی، فوراً سبحان اللہ و بحمدہ ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا دیر لگی؟ آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلو علی الحبیب سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علی محمد. تو اے عاشقان رسول اللہ حدیث پاک سے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کا بھی اظہار ہوتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو کیا کہیے ابلغ النظام، کلام ابلغ النظام علماء لکھتے ہیں اس کو، بہت ہی مطلب واضح اور بہت طریقہ ہے، کوئی بھی اس میں خامی کا تصور نہیں، ایسا مضبوط کلام زبردست. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے ہدایت کے بخشی شریف میں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں. بڑے بڑے فصیح اللسان، بڑے بڑے بولنے کے ماہر، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ ارشادات ہوتے تو سب کی زبانیں بند ہو جاتی. صرف زبانیں بند نہ ہو جاتی، جیسے ایسے ہو جاتے کہ جیسے بدن سے جان نکل گئی. ایسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو تھا وہ سب پر حاوی ہو جاتا. اللہ اکبر. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ مرآت المنات جی تیسری جلد پیج نمبر 338 پر اس حدیث سے مبارک کے تحت لکھتے ہیں، سبحان اللہ کیسی پیاری فصیح و بلیغ زبان ہے اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. خفیفتان ثقیلتان یعنی بھارے ہلکے، اس میں متضادین یعنی وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، الٹ ہوں، کا اجتماع یعنی ملن ہے، ملاپ ہے. لسان و میزان اس میں متناسبین یعنی ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والی چیزوں کا اجتماع یعنی ملاپ ہے. کیونکہ لسان انسانی زبان کو بھی کہتے ہیں اور ترازو کی زبان کو بھی. اب یہ تو آپ تو اسکیل طرح طرح کے نکلے، شاید سب کو نہیں سمجھ آئے گی. تو یہ جو ترازو پکڑتا نا اوپر سے، تو اس کے اندر ڈنڈی ہوتی ہے جو پکڑنے والا ترازو ہوتا ہے، لمبی ڈنڈی ہوتی ہے، وہ ہل جل کرتی ہے، یعنی یہ بولتی ہے کہ میرا وزن کتنا ہے کتنا نہیں ہے. تو یہ اس کو بھی زبان بولتے ہیں. اب اگرچہ اس کا اب تقریباً میرا خیال ہے ماحول نہیں ہے، پہلے یہ ہوتا تھا، تو انہوں نے اپنے دور کی بات کی. تو ترازو کی زبان کو بھی یہ لسان بولتے ہیں، جو ہاتھ کی مٹھی میں بر وقت تولنے کی رہتی ہے. حبیبتان و رحمان اس میں ایسی مناسبت ہے کہ سبحان اللہ محبت اور رحمت میں بہت ہی تعلق ہے. یعنی یہ دونوں کلمے پڑھنے میں زبان پر بہت آسان ہے، مگر کل قیامت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. اچھا میں نے جو حبیبتان اور رحمان کہا نا یہ درست ہے، وہ حبیبتان اور رحمان یہ دو الفاظ یا مراد ہیں، تو اس میں ایسی مناسبت ہے کہ سبحان اللہ بہت محبت اور رحمت میں بہت ہی تعلق ہے. یعنی یہ دونوں کلمے پڑھنے میں زبان پر بہت آسان ہے، مگر کل بروز قیامت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ ہمارے کام یعنی افعال سے رب تعالیٰ کا نام وزنی ہے. پھر خوبی یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو یہ کلمات یعنی یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں، تو جو ان کا ورد کرے یعنی جو ان کو پڑھے گا وہ بھی پیارا ہوگا، اس کی زبان پیاری ہوگی. مزید فرماتے ہیں یہ دو کلمے یعنی دو الفاظ رب تعالیٰ کی دونوں قسم کی حمدوں تعریفوں کی علی وجہ الکمال یعنی کمال کے طریقے پر جامع ہے، دونوں اس میں شامل ہیں. عیوب سے پاکی کا مکمل بیان سبحان اللہ میں ہے، اور صفات کمالیہ
से मौसूफ होने का कामिल बयान व बिहम्दिही में है। इसीलिए ये कलमात यानी ये अल्फाज बहुत जामे हैं और रब ताला को प्यारे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बाकरीना है, अहले जन्नत को किसी चीज का भी अफसोस नहीं होगा सिवाय उस सात यानी घड़ी लम्हे के जो दुनिया में अल्लाह पाक के जिक्र के बगैर गुजर गई। हवाला मौजम कबीर जिल्द 20 पेज नंबर 93 हदीस नंबर 172। इब्न माजा शरीफ की एक हदीस पाक के मुताबिक और 4 कलेमात 4 अल्फाज बयान करता हूं कि इनमें से जो भी कहें जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। और वो कलेमात वो अल्फाज ये हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हम सुबहान अल्लाह कहें तो जन्नत में एक दरख्त, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में एक दरख्त, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में एक दरख्त, अल्लाहु अकबर जन्नत में एक दरख्त। चाहे एक कहें, इनमें से 2 कलमे कहें तो 2 दरख्त, 3 कहें तो 3। तो इस तरह मतलब है कि अल्लाह की शान है। हवाला इब्ने माजा जिल्द 4 पेज नंबर 252 हदीस नंबर 3807। तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, सवाब कमाना बड़ा आसान है। हम लोग वक्त वक्त में वक्त गुजार देते हैं। मैं तो कहा करता हूं कि बात बात पे कोशिश की जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से निकले। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे ताकि आखिरी वक्त भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से निकले, हाय हूं ना निकले, हाय मर गया नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है कि जब जैसे ब्लड टेस्ट आता है, इंजेक्शन का मौका आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ने की कोशिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ में ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिरमिज़ी शरीफ में है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मग़फ़िरत निशान है, जो सुबहानल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा बढ़ता है उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, अगरचे समुंदर के झाग के बराबर हो। अल्लाह अकबर। 100 मरतबा में देर क्या लगती है? अच्छा, ये पढ़ना इतना है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाह व बिहम्दिही 100 बार पढ़े सुबहान अल्लाह। ये भी नहीं कि रोज पढ़े, जब कभी अल्लाह तौफीक दे पढ़ लिए तो गुनाह माफ। अच्छा, ऐसी रिवायतों में जो गुनाह माफ करने की इशारतें होती हैं तो आमतौर पर यही होता है कि गुनाह सगीरा मुराद होते हैं, छोटे गुनाह। बड़े गुनाह जो तौबा से माफ होते हैं। और जहाँ तलाफी की तरकीब होती है, जैसे नमाज महाज अल्लाह कज़ा हो गई तो ये बड़ा गुनाह हुआ तो तौबा करनी होगी, तलाफी इसकी होगी कि कज़ा भी करनी होगी, खाली तौबा से गुजारा नहीं है। तलाफी यानी नुकसान पेमेंट करना होगा, यूं समझना। अच्छा, जो शुरू में जो आखिरी हदीस बयान हुई थी तो उसमें मीज़ान का जिक्र हुआ। तो कुरान करीम के पारा 8 सूरह आराफ की आयत नंबर 8 में इरशाद होता है, वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, तर्जुमा है कंज़ुल ईमान, और उस दिन तौल जरूर होनी है। तफसीर खाज़िन में इस आयत के तहत लिखा है, जमहूर मुफस्सिरीन के नजदीक इस आयत में वज़न से मीज़ान के जरिए आमाल का वजन करना मुराद है। हवाला खाज़िन जिल्द 2 पेज नंबर 78। हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह मिरातुल मनाजी जिल्द 7 पेज नंबर 386 पर फरमाते हैं, मीज़ान यानी आमाल तोलने के तराजू, मीज़ान यानी आमाल तोलने की तराजू हक है। इसका सबूत कुरानी आयत और अहादीस से है। इस पर भी ईमान लाना जरूरी है। इसके 2 पलड़े, डंडी, जबान सब कुछ है। 2 पलड़ों का वो छाबड़ी भी बोलते उसको,
पूरे तराजू को छाबड़ी बोलते हैं शायद। तो इसके दो पलड़े होते हैं, तो एक में बाट रखते हैं, एक में जिसको तोलना है वो चीज रखते हैं। दुनिया में जो अंदाज में बता रहा हूँ रखते थे, अब तो मैंने कहा ना तरह तरह के स्केल और ये मीजान आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीजान भी चल रहे होते हैं, तरह तरह के होते हैं। खैर, तो डिजिटल ये भी आ रहे हैं। तो ये दो पलड़े हैं, इनमें फासला कितना पता है? फरमाते हैं कि दो पलड़ों का फासला इतना है जितना मशरिक और मगरिब में फासला है, ईस्ट और वेस्ट इतना फासला है, इतना फासला, ये इतना बड़ा है मीज़ान। क़यामत के दिन जो नस्ब किया जाएगा और अमाल जिसमें तोले जाएंगे, अमाल नामे खुद अमाल उसमें वजन किए जाएंगे। हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और बाज़ औलिया रहमहुमुल्लाह के अमाल का वजन ना किया जाएगा। मजीद फरमाते हैं वहां वजन बाट से ना होगा। बाट ये लोहे के होते थे जो तोलने के लिए रखते थे, बाद पत्थरों के भी रखते थे उस बाट से बनाकर, जो गैर कानूनी शायद होते थे लेकिन चलती थी, लोग चलाते थे। तो वहां वजन बाट से ना होगा बल्कि नेकियों का गुनाहों से होगा। मेरा आका आला इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो मीज़ान यहाँ के तराजू के खिलाफ, वहां नेकियों का पल्ला अगर भारी होगा तो ऊपर उठेगा, और बदी यानी गुनाहों का पल्ला नीचे बैठेगा। क़ाल अल्लाहु तआला इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़उहु। हवाला पारा 22 सूरह फातिर आयत नंबर 10, तर्जमा है कंजुल ईमान। उसी की तरफ चढ़ता है पाकीज़ा कलाम, और जो नेक काम है वो उसे बुलंद करता है। फिर फरमाते हैं ये फतह रज़विया का हवाला है। फिर आला हज़रत फरमाते हैं जिस किताब में लिखा है कि नेकियों का पल्ला नीचे होगा गलत है। तो हवाला फतह रज़विया शरीफ जिल्द 29 पेज नंबर 626। सहाबी नबी हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मीज़ान रखा जाएगा, अगर उसमें आसमान और जमीनों को रखा जाए तो वो उसकी भी गुंजाइश रखता है। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह इसमें किसको वज़न किया जाएगा? अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा मैं अपनी मखलूक में से जिसको चाहूंगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे तू पाक है, हम तेरी इस तरह इबादत नहीं कर सके जो तेरी इबादत का हक है। हमारा मुस्तदरक जिल्द 5 पेज नंबर 708 हदीस नंबर 8778। सहाबी इब्न सहाबी हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं नेकियों और बुराइयों का मीज़ान में वज़न किया जाएगा। उसमें मीज़ान की एक डंडी और दो पलड़े हैं। मोमिन का अमल हसीन सूरत में आएगा, खूबसूरती के साथ आएगा, और उसको मीज़ान के एक पलड़े में रखा जाएगा तो उसकी नेकियों का पलड़ा बुराइयों के पलड़े के मुकाबले में भारी होगा। हमारा शुअबुल ईमान जिल्द अव्वल पेज नंबर 260 हदीस नंबर 281। तफसीर कबीर में हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज की मौला मुझे मीज़ान दिखा दे। जब आपने उसे देखा तो बेहोश हो गए। जब इफाका हुआ यानी होश में आए तो अर्ज की या इलाही किसमें ताकत है जो इसके पलड़े को अपनी नेकियों से भर दे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया बेशक जब मैं अपने बंदे से राजी हो जाऊंगा तो इसे एक खजूर ही से भर दूंगा। सुभान अल्लाह। तफसीर कबीर पारा 17 सूरतुल अंबिया तहतुल आया 47 जिल्द 8 सफ़ा नंबर 148। यानी थोड़ी नेकी भी मकबूल हो जाए तो फजल इलाही से, ये अब खजान इरफान की इबारत है, यानी थोड़ी नेकी भी मकबूल हो जाए तो फजल इलाही से इतनी बढ़ जाती है कि मीज़ान को भर दे। शारे बुखारी हज़रत मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं
हिसाब व किताब और वजन आमाल से मकसूद मखलूक पर हुज्जत कायम करना है। इसलिए अगर हिसाब व किताब नहीं भी होता और अल्लाह करीम अपने इल्म के मुताबिक जजा और सजा दे देता तो भी कोई हर्ज नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने जिस हिकमत के तहत हिसाब व किताब रखा उसी हिकमत की मजीद तायद के लिए वजन आमाल रखा। इसमें हिकमत यह है कि जो हिसाब हुआ है इसमें कोई ना जुल्म हुआ है ना गलती हुई है। और ये भी याद रखिएगा अल्लाह पाक जुल्म और गलती से पाक है, यानी बंदा कुछ भी इसमें सोचे नहीं ऐसा, यही समझ में आता है। और बहरहाल नुज़रतुल कारी जिल्द 5 639। मीज़ान पे सब खड़े हैं आमाल तुल रहे हैं, मीज़ान पे सब खड़े हैं आमाल तुल रहे हैं, आमाल तुल रहे हैं। रख लो बरम खुदारा अत्तार कादिरी का, रख लो बरम खुदारा अत्तार कादिरी का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खुशखबरी मेरे तमाम दौलतुल हदीस शरीफ की तकमील करने वालों और तकमील करने वाली मदनी बेटियों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये शायद अभी वो आपके दर्जे में यानी क्लास में तकमील हुई या नहीं इसकी मालूमात नहीं है, तो हम ये कहें कि इख्तितामी जो एक उलमा में राइज है तरकीब, तो वो करनी तो खैर जिन्होंने पढ़ाया दौर हदीस करनी तो उनको तो पहले मैं ये उलझता था अपने भाइयों से कि मैं नहीं कराऊंगा, मैंने कौन सा पढ़ाया, ये सारा साल मेहनत ये करें और इफ्तितार इख्तिताम मैं करता रहूं। तो लेकिन ये कि हमारे जो पढ़ाने वाले भी अपने मदनी बैठे तो वो मुझे समझाते हैं, तो इस तरह खैर अब मैं आप कुछ नहीं बोलना शुरू हो जाता हूँ, क्या करूँ, तो माफ कर दीजिएगा। आपका हक बनता है यूं असातिज़ा किराम का जो सारा साल पढ़ाते हैं, और जिस तरह आप पढ़ा सकते हैं यकीनन मैं उस तरह बोल भी नहीं सकता। अंडरस्टूड है, हकीकत में तो मेरा ये फील्ड भी नहीं है, आप हजरात का ये फील्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक और बरकतें दे और बरकतें दे और बरकतें दे। अल्लाह मजिद फजिद तुम मजिद। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मजीद जो भी असबाक हैं आपके इंशाअल्लाह वो भी चलते रहेंगे, और वो तो शाबान में गालिबन तकमील होगी, शाबानुल मुअज़्ज़म में इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। नज़रे करम खुदारा, नज़रे करम खुदारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, नज़रे करम खुदारा। हज़रत इमाम जाफर, हज़रत इमाम जाफर, हज़रत इमाम जाफर, हज़रत इमाम जाफर। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की तारीफ करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा सीने में है। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज तो तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है साहब ये नबी जन्नती जन्नती और नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन नबी जन्नती जन्नती। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, दावत इस्लामी जिंदाबाद। सखा के पैकर इमाम जाफर, हया के
जाफर, गरीब परवर इमाम जाफर, हमारे रहबर इमाम जाफर, इमाम जाफर, इमाम जाफर। पहला तम्मा तैयब, तैयब मानी पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हैया वया मोहम्मद, हैया वया मोहम्मद। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। अलग पे मुस्तफा तो मोटे ऐसे पे पुराना ना आते में तेलू आपसे तापतया। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। मिल जाएगा तुमको गलियों के शहंशाह से, हो जाओ तो इजाजत लो, हो जाओ तो इजाजत लो, बाद चले आओ। रजब की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जब वफात हुई तो उनकी निशानी पर लिखा था, हबीबुल्लाह माता फी हुबिल्लाह, अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया। ख्वाजा ए ख्वाजगा, गरीब नवाज किबला ए आरिफा, गरीब नवाज हामिए बेकसा, गरीब नवाज सैयदे शहदा, गरीब नवाज मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर गली गली नगर नगर, अबू बकर लुटाया जिसने अपना घर, अबू बकर हर हफ्ते की शब में यारों जब मसले मुज़ाकरा चलता है, अत्तार की तकते हैं सूरत, हम दावत इस्लामी वाले। अल्लाह अल्लाह, वो आखिरी बात ऐसी कर दी कि मैं क्या करूं। बहरहाल मेरी अपनी जो रूटीन है इसके मुताबिक अर्ज करता ही चलूं। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे प्यारे प्यारे बच्चों की अदाएं 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम व दावत इस्लामिया मुखलिस मुबल्लिग बनाए। अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और खानदान वालों के साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार विट्ठा विट्ठा शेर से विट्ठा मदीना दिखाए, आमीन। अच्छा, ये जो मदनी मरकज में जो बच्चे जमा हुए हैं, इनके सरपरस्त भी आए होंगे, इनका कोई शायद सवाल जवाब होंगे, लेकिन बज बार आ गए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हुजूर, हम इंतजार ही कर रहे थे। बच्चे भी माशाल्लाह बहुत सारे कार्ड वगैरह लेके आए हैं और खूबसूरत इबारतें हैं इसके अंदर। अच्छा, कल जमा हुए थे कि नहीं? कल जमा हुए थे यार। कल का मुझे अफसोस है, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और वो बस बाद में लगा यार ये बच्चे आए। आपकी ज़ियारत हो जाती है ना स्क्रीन पर, तो तवज्जो चली जाती है कुछ है मतलब पीछे। तो ये मैंने आपकी ज़ियारत से कल मतलब महरूम ही रही, बच्चे भी नहीं दिखे कल। तो ऐसे मौके पर या तो तरकीब बना ली जाए, ऐलान हो जाए, या मुझे पता चल जाए इस तरह के इतने बजे तक ये देना है बच्चों को। कोई ऐसे तरकीब हो ना कि ये बेचारे ये आए होंगे, इनके वो आए होंगे, सरपरस्त सब मायूस गए होंगे, तो मैं माफी का तलबगार हूँ, बस रह गया सब। क्योंकि ये सब मेरे हाथ में नहीं होता। आप लोग बोलते हैं तो मैं मजबूरी नहीं होती तो अर्ज कर ही देता हूँ ना। कुछ कभी कभी मजबूरी ऐसी होती है कि बैठा नहीं जाता, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। तो हुजूर आप हुक्म कर दिया करें, इंशाअल्लाह इताअत गुजार पाएंगे। आइंदा हफ्ते से एक सिलसिला बनाया, इंशाल्लाह शुरू में ही आपसे टाइम ले लेंगे इंशाअल्लाह करीम। फिर इनके सरपरस्त लेके बच्चों को चले जाएंगे यार।
इनको बिठाना है ना, कुछ और भी तो इस बहाने आएंगे तो सीखेंगे ना यार। मैं तो मतलबी आदमी हूँ, हम लोग व्यापारी है ना। इसमें दीन का ही फायदा, आखिरत का फायदा है। अंडरस्टूड। वैसे सारे सरदार थोड़ी आते होते होंगे, ऐसे मौके पर इनके पूरे खानदान जाम होते होंगे मदनी चैनल पर। तो ये अपने बच्चे के कारनामे देख के इससे पहले हम इनको कोई नेकी की दावत घोल कर जाम इनकी तरफ बढ़ा दे कि ये भी पी लो, ये भी खटखटा जाओ, आता है तुम्हारा बच्चा। ये हिकमत अमली है, ये तफन्नुन भी है, जो मतलब ज्यादा के बेसरार तफन्नुन है। कोई यही बोलेगा बड़ी चालाकी, तो हम तो करेंगे चालाकी। शैतान को जिस हरबे से दूर भगाना है इंशाअल्लाह वो अपने आता हो तो करते रहेंगे, ठीक है ना। और बस नेकियां करनी है, करवानी है, अमाल नामे को गुनाहों से पाक करके नेकियों से भरना है इंशाअल्लाह। ये सब इसकी तरकीब है। चलिए अब बच्चों को तरकीब मिले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड लेके आए हुए हैं बच्चों की तालीम के लिए। फैज़ान इस्लामिक स्कूल दावत इस्लामी, माशाल्लाह ऊपर करें इसको भाई, दिखाएं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है दावत इस्लामी जिंदाबाद, फैज़ान इमाम जाफर सादिक जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। कीप वॉचिंग मदनी चैनल। और ये बच्ची तो माशाल्लाह, हम ना छोड़ेंगे तेरा दर मुर्शिद, हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद। और माशाल्लाह इसके अलावा आप क्या लें भाई? फैज़ान इस्लामिक स्कूल। आपका नाम क्या है? जरीर रज़ा। क्या सुनाएंगे? रजब की दुआ सुनाए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। जी आपका नाम क्या है? हमेरा। आप क्या सुनाएंगी? रजब की दुआ सुनाए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान बल्लिगना रमज़ान। माशाअल्लाह। आप आए भाई, आपका नाम क्या है? यासिर। क्या सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? पहला कलमा तैयब सुनाए। पहला कलमा तैयब तैयब मान पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपका नाम क्या है? उम्मे कुलसूम। क्या सुनाएंगी? पहला कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं सुनाएंगी? चलिए आपका नाम क्या है? सारा। क्या सुनाएंगी? रजब की दुआ सुनाए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। माशाअल्लाह। चले भाई आप सारे बच्चे मिलके मदनी मकसद सुनाएंगे, ठीक है? हमारा मदनी मकसद क्या है? और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अमीर सुन्नत ये माशाअल्लाह इस्लामी भाई भी खड़े में, कुछ पेरेंट्स भी हैं, कुछ सरपरस्त भी हैं। इन्हें कोई मदनी फूल दें आप। मदनी फूल तो आपके जारी हैं, मदनी फीस के हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। इनको शुक्राने में यार मतलब हर कम से कम इस मुबारक महीने में 3 दिन मदनी काफिला सफर तो कर ही लेना चाहिए। और कुछ ना एहतिकाफ की तरकीब भी दे दें। ये है भी ज़ाहिर कराची में तो बहुत बड़ा एहतिकाफ होता है फैज़ान मदीना में। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का पूरा महीना बैठ जाए यार, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल फैज़ान मदीना चलते हैं माशाअल्लाह। फैज़ान इस्लामिक स्कूल PIB कॉलोनी दारुल मदीना अल हिलाल सोसाइटी के कैंपस के ये बच्चे हैं और माशाअल्लाह इन्होंने नियत की है मदनी काफिले में अगले महीने सफ़र करने की। इन बच्चों के जो रिश्तात आए में बड़े उन्होंने इंशाअल्लाह उल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आइए आपको कुछ दिखाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि
سلام عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوره علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا دور ہے منزلیں راستہ ہے بڑا پر کمر باندھ لی تو مدد کر خدا العلم نور العلم نور. آج الحمدللہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد کے دورۃ الحدیث شریف میں قراءت بخاری شریف کا سلسلہ کار تھا. اس کے اختتام پر الحمدللہ ہمارے ڈویژن کے مدنی قافلہ ذمہ دار کی تشریف لائے اور ساتھ ہم نے مل کر طلباء کو ترغیبات دلائیں، جس میں ہمارے دورۃ الحدیث شریف کے اکثر اسلامی بھائی 12 ماہ مدنی قافلے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامی بھائیوں نے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے اور آخری اشرے کے اعتکاف کے لیے بھی اپنے آپ کو الحمدللہ پیش کیا ہے. ان کا ریکارڈ ہم نے بنا لیا ہے. اللہ نے چاہا تو دورۃ الحدیث شریف فیصل آباد سے ہمارے یہ طلباء 12 ماہ کے مدنی قافلے میں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے باب المدینہ کراچی اور یہاں پر میدان پاکستان کے پاس اور آخری اشرے کے اعتکاف کے لیے انشاءاللہ ضرور ضرور حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے قبول فرمائے. اور بھی کچھ جامعۃ المدینہ سے ہمیں نیت ملی ہیں. دورہ حدیث شریف حیدرآباد سے بھی نیت ملی ہے. رکن شورا حاجی ایاز نے بھیجیں کہ 30 اسلامی بھائی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے وہاں سے بھی تیار ہیں ماشاءاللہ. اور جنید مدنی ہمارے رکن شورا، انہوں نے پیغام دیا کہ ختم بخاری شریف و مدنی مذاکرے میں جو اس وقت ہمارے ساتھ اوورسیز کے جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں، نیپال، USA، کینیا، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، UK، اٹلی، تنزانیہ، UK، سری لنکا، موزمبیق، ماریشیز، اسپین، یہاں کے بھی طلبہ کرام الحمدللہ موجود تھے. رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کا جو پیغام ہمیں ملا وہ یہ تھا کہ الحمدللہ آن لائن سے وابستہ جامعۃ المدینہ کے طلباء تقریباً 95 انہوں نے آن لائن بھی درس نظامی مکمل کیا ہے الحمدللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. حسن رضا آپ پڑھا لو. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک
बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, आइंदा जुम्मा जो है, जो आ रहा है, तो 22वीं शरीफ है। हजरत सहाबी नबी सहाबी इब्न सहाबी हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का उर्स मुबारक। तो इसमें इंशाअल्लाह इज्तिमा होगा उर्स मुबारक का। जुम्मे को रात 9 बजे का आगाज होगा इंशाअल्लाह। उसमें भी बयान और मौके की मुनासबत से मतलब कलाम पढ़े जाएंगे, सवाल जवाब भी हो सकता है का सेशन भी हो इसमें, तो जरूर तशरीफ लाइएगा। और इंशाअल्लाह नियाज शरीफ भी पेश की जाएगी इंशाअल्लाह। आने वाला जुमा ये 22वीं रात है रजब शरीफ की। नियत कर लीजिएगा इंशाअल्लाह इसमें शिरकत करनी है। फिर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा तो रूटीन के मुताबिक होना है इंशाअल्लाह उल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तारीख़ इस्लाम की अजीम हस्ती सहाबी रसूल हजरत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके औसाफ कारनामे और फ़ज़ाइल मनाक़िब पढ़ और सुनकर एक मोमिन का जज्बा ईमानी मजीद बढ़ता है, उसी अज़मत व शान वाली हस्ती हजरत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के उर्स की मुनासबत से इंशाअल्लाह 2 फरवरी 2024 बरोज़ जुमा रात तकरीबन 9 बजे आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना कराची में महफिल नात बसिलसिलाए उर्स सहाबी रसूल हजरत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का इनेकाद किया जाएगा। इस पुर रौनक व पुरबहार महफिल नात में जुलूस बयाद अमीर मुआविया, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम, सीरत अमीर मुआविया के मुताल्लिक सुन्नतों भरे बयान के साथ साथ लंगर मुआविया का भी एहतिमाम किया गया है। उर्स सहाबी रसूल हजरत सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ये मनाजिर आप मदनी चैनल पर बराह रास्त मुलाहिजा कर सकेंगे। अपने क़ुलूब को मोहब्बत सहाबा से मुनव्वर करने और खैर बरकत पाने के लिए आशिकान रसूल इस महफिल में शिरकत फरमाएं। याद रहे, आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना कराची में इशा की जमात का वक्त तकरीबन 8 बजे है। आइए मदनी चैनल के नाजरीन 15 रजब शरीफ योम इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में की जाने वाली न्याज के मनाजिर देखते हैं। फरमान इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अगर तुम पर किसी की तरफ से मुसीबत आ पड़े तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ो, क्योंकि ये कुशादगी यानी फराखी की कुंजी और जन्नत का खजाना है। अल्हम्दुलिल्लाह करीम 15 रजब शरीफ की निस्बत से इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनके यौम पर उशाकान रसूल, उशाकान साहबा व अहले बैत, अहले इस्लाम जो है वो मुसलमान जो है वो कुन्ने की न्याज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने भी ये तरकीब की है। फैज़ान जाफ़र सादिक अज़मत इमाम जाफ़र मरहबा मरहबा, बरकत इमाम जाफ़र सदाकत इमाम जाफ़र। फैज़ान इमाम जाफ़र सादिक सादिक जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जाफ़र सादिक जाफ़र सादिक जाफ़र सादिक जाफ़र हज़रत इमाम जाफ़र जाफ़र हज़रत इमाम जाफ़र जाफ़र। करम से हम पर इमाम जाफ़र है साया गुस्तर इमाम जाफ़र, हमें हो क्यों कर इमाम जाफ़र, अदू का अब डर इमाम जाफ़र, सखा के पैकर इमाम जाफ़र, गरीब परवर इमाम जाफ़र, हया के पैकर इमाम जाफ़र, हमारे रहबर इमाम जाफ़र, तू दूर दिल बर इमाम जाफ़र, गमो अलम कर इमाम जाफ़र जाफ़र हज़रत इमाम जाफ़र जाफ़र हज़रत इमाम जाफ़र सादिक। सदाकतों की दलील जाफ़र, नबी के अक्से जमील जाफ़र। इमाम जाफ़र इमाम जाफ़र
جعفر صادق مرادیں اہل یقین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین رجب شریف میں ہونے والے نفلی روزوں کے سحری اجتماعات اور نفلی روزہ رکھنے والوں کی کارکردگی دیکھتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی سے افضل کوئی زاد راہ یعنی سامان سفر نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں. جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے. جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے. رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب، جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب. رجب شریف 1445 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 4,54,682. 4,54,682. اسلامی بہنوں کی تعداد 1,57,673. 1,57,673. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 6,12,355. 6,12,355. رجب شریف 1445 میں مکمل ماہ روزے رکھنے والوں کی نیتیں 3,249. 3,249. ملک و بیرون ملک سحری اجتماعات 1 تا 14 رجب شریف. مقامات 7,298. 7,298. شرکا 66,251. 66,251. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضری ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعا کی قبولیت کا ایک مقام میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر دعا قبول ہوتی ہے. واہ کیا بات ہے خواجہ غریب نواز کی. یا اللہ پاک جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ امام احمد رضا در خواجہ پر پڑھ یا سن لے اسے اپنے ولیوں کا ادب نصیب کر اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے اور اسے اس کے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس رسالے مطالعہ کر سکیں گے. بریلی شریف سے اجمیر شریف. خواجہ صاحب کا اختیار. مزار خواجہ پر اعلیٰ حضرت کا سوئم. خواجہ صاحب سے خاندان رضا کی محبت. اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 24 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ، رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین پچھلے ہفتے رسالہ فیضان غریب نواز پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ فیضان غریب نواز رحمت اللہ علیہ پاکستان اسلامی بھائی 17,78,275. 17,78,275. پاکستان اسلامی بہنیں 8,32,358. 8,32,358. اوورسیز اسلامی بھائی 24,702. 24,702. اوورسیز اسلامی بہنیں 1,35,600. 1,35,600. مجموعی مطالعہ کارکردگی 27,70,935. 27,70,935. فیضان غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. 20 جنوری 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1 جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب 8. سوال نمبر 2 بوڑھوں کا احترام کرنے کا کیا فائدہ بیان ہوا؟ جواب بوڑھوں کا احترام کرنے والے کو بڑی عمر نصیب ہوگی. سوال نمبر 3 قرآن کریم میں مناع للخیر یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا کس کی صفت بیان کی گئی؟ جواب ولید بن مغیرہ کی. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد اعجاز سیالکوٹ،
बिनते अली मोहम्मद अत्तारिया धनोट, मुदस्सिर अली आरिफ वाला, सिराज अहमद नागोरी कराची, बिनते मुनव्वर पाकपतन, बिनते मुजाहिद मुल्तान, मोहम्मद फैजान अत्तारी कराची। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम सिराज अहमद नागोरी कराची। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। आइंदा हफ्ते मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें बज़रिया SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद मोहतरम का नाम बताइए। सवाल नंबर 2, किस नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम बुखारी की वालिदा मोहतरमा के ख्वाब में आकर इमाम बुखारी की आंखों में अपना लुआब डाला जिससे आपकी बिनाई लौट आई। सवाल नंबर 3, ये किसका इरशाद है, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लाहद, यानी पंगोड़े से कब्र तक इल्म हासिल करो। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें बज़रिया SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी